बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कल से चीन का 3 रोज़ा दौरा शुरू कर रहे हैं। इस दौरे की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस इंतहाई अहमियत के हामिल दौरे पर जाने से पहले अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं, कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें की हैं और वो तमाम इदारे और जो अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में उनके सरबराहान से भी मुलाकातें की हैं ताकि पाकिस्तान को मैक्सिमम फ़ायदा मिले इस दौरे से। इस दौरे के अंदर अहम चीज़ें सामने आएंगी, उस हवाले से बताएंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से पाकिस्तान के बड़े जो कारोबार करने वाले ताजिर हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात का भी अहवाल बताएंगे और साथ में अजमेर शरीफ का उर्स जो है वो बस शुरू होने ही वाला है। ऐसे में इंडियन हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत देते हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन को जाने से रोक दिया है। उनके वीज़े अचानक मनसूख कर दिए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि जो ज़ियारत प्रोटोकॉल है, यानी कि जो ज़ियारत प्रोटोकॉल है, जो मुल्कों के दरमियान प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनली मौजूद है, इसके ऊपर इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी। आगाज़ करते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इंतहाई अहमियत के हामिल दौरा चीन की। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चीनी लीडरशिप की क़यादत के ऊपर कल अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ चीन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये जो दौरा है ये 3 रोज़ के ऊपर मुश्तमिल है। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो है वो चीनी सदर और चीनी हममनसब के साथ अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान विंटर ओलंपिक्स की जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें शरीक होंगे और इसके अलावा मफाहमती यादाश्तों के ऊपर भी अहम यादाश्तों के ऊपर दस्तखत होंगे। नए जो मुआहदे हैं वो भी इम्कानात हैं, वो भी मुतवक्के हैं और वफूद की सतह के ऊपर मुलाकातें भी होंगी और 1-on-1 मुलाकातें भी इस सारे दौरे के दौरान होंगी। ये ख्याल किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के इस दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो एक ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात मौजूद हैं इनको मज़ीद जो है वो मजबूती हासिल होगी और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो उनको नई बुलंदियों तक पहुंचाने में भी अहम किरदार ये दौरा जो है वो करेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इक़्तिसादी, तरक्याती और तिजारती मुआहदों के ऊपर भी बातचीत होगी और बिलखसूस जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो BRI इनिशिएटिव है इंडिया चाइना का, उसका क्योंकि ये एक लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है तो उसकी जो पेस है उसके कामों की उस बारे भी बातचीत होगी। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने मुलाकातों से पहले या दौरे से पहले अहम मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में कुछ रोज़ पहले भी एक अहम आला सतह किस्म का इजलास हुआ था। उस इजलास में भी जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है उसके तहत जो मंसूबे चल रहे हैं और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दीगर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी तकमील, उनकी पेस और उनके अंदर की जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के हवाले से भी बातचीत जो है वो की गई। तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और ये कहा जा रहा है जो कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो उनके क़याम की जो 17वीं सालगिरह है उसकी भी यादगारी तकरीबात का जो इख्तिताम है वो भी वज़ीर आज़म उस तकरीब में शिरकत करेंगे और कारोबारी जो शख्सियात हैं वो भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से इस दौरे के दौरान मुलाकात करेंगी। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में एक अहम इजलास होता है। वज़ीर आज़म मारूफ सनतकारों और ताजरों के एक बड़े डेलीगेशन से मुलाकात करते हैं। इस डेलीगेशन में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद जिनमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, असद उमर, हमाद अज़हर, खुसरो बख्तियार, फवाद चौधरी, मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद, इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब, मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल और सीनियर दीगर ऑफिसर शरीक होते हैं। इस मुलाकात में जो अहम चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि जो कारोबारी तबका है और जो सनतकार हैं वो हुकूमत की जो कम से कम जो माहाना उजरत है उसको बढ़ाने के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ हुआ है। यानी कि हुकूमत और जो कारोबारी तबका है वो जो मज़दूर की कम से कम उजरत है उसको बढ़ाने के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया है और इन जो सनतकार हैं उन्होंने सनतों के फ़रोग़ के लिए
طویل المدت جو حکومتی پالیسیز ہیں ان کی اہمیت کے اوپر بھی زور دیا ہے۔ آج کے اس اہم ملاقات میں اس بات کے اوپر بھی اتفاق کیا گیا، جو حمایت کی ہے صنعت کاروں نے، کہ جو حکومت کی دوست یعنی کہ جو حکومت کی صنعت کار یا تاجر دوست پالیسیز ہیں ان کی وہ مکمل حمایت کریں گے، اور منافع میں اضافے کے ثمرات کو نچلے طبقے تک بھی منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ چین کے حوالے سے صنعت کاروں نے اپنی سفارشات اور تجاویز بھی پیش کیں، اور یہ کہا کہ برآمدات بڑھانے، چھوٹے اور درمیانی صنعتوں کے فروغ کے لیے اور ٹیکس نظام میں بہتری لانے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ انٹرنیشنل جو منڈی ہے، مارکیٹ ہے، اس میں جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے اور اس کا جو بوجھ ہے وہ عوام تک کم سے کم منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا احساس بھی ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہ عوام پر بوجھ بڑھ رہا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ صنعت کار اور جو بزنس مین ہیں وہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر چلیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری کاروبار دوست پالیسیز کی وجہ سے 929 ارب روپے کا جو ہے وہ منافع کمایا ہے ملک کی 10 بڑی کمپنیوں نے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے سرمایہ کاری اور کاروبار کے فروغ کے لیے تاریخی اقدامات کیے ہیں جو پہلے کسی حکومت نے نہیں کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 21 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچی ہیں، اور آئندہ سال یہ 26 ارب ڈالر تک متوقع ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جو موٹر سائیکل بناتا ہے۔ ٹریکٹرز کی برآمدات میں 10% اضافہ ہوا، جبکہ 90% پارٹس ٹریکٹرز کے مقامی طور پر تیار کیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ IT، ٹیکسٹائل، ڈیفنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں توجہ دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ صنعتوں کے فروغ، بالخصوص جو چھوٹی صنعتیں ہیں، ان کو فروغ کرنے کے لیے پالیسیز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے۔ جبکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی آج کے اس اجلاس میں اس ملاقات میں کچھ اہم چیزیں بھی انہوں نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دفاعی پیداوار کے شعبے میں وسیع مواقع موجود ہیں جن کا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں اشتراک سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ملک کی ترقی کی خاطر جو حکومتی پالیسیز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہم بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہ ایک اہم ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ ہونڈا ایٹلس کے جو صنعت کار ہیں، ثاقب شرازی وہ موجود تھے، علی اصغر جمالی انڈس موٹر سے، غیاث الدین خان اینگرو سے، سکندر مصطفیٰ ملت ٹریکٹر سے، حامد زمان سفام سے، شاہد عبداللہ سفائر سے، جبکہ خرم مختار پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے تھے۔ اسی طریقے سے زاہد بشیر جو ہیں وہ گل احمد، آپ کو برانڈ سنا ہوگا، ان کی طرف سے تھے۔ اعظم فروخ چراٹ سیمنٹ کی طرف سے تھے، خلیل ستار KNN سے، جبکہ عبدالرحیم اور گوہر اعجاز آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی طرف سے شامل ہوئے تھے۔ یہ ایک بڑی اہم ملاقات تھی۔ اس اہم ملاقات سے پہلے بھی وزیر اعظم کی سربراہی میں چین کے دورے کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں پاکستان اور چین کے مابین جو CPEC اسپیشل اکنامک زونز ہیں، سرمایہ کاری، تجارت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت کے شعبوں میں جو تعاون بڑھانے کے لیے جاری منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان کا دورہ چین دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ تو بات ہوگی پاکستان اور چین، وزیر اعظم عمران خان کے چین کے دورے سے متعلق۔ اس دورے کے اندر ایک اہم چیز یہ بھی سامنے آئے گی ناظرین، کیونکہ پاکستان کے اوپر دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان امریکی گروپ کو دوبارہ جوائن کرے یا پھر پاکستان اس گروپ کو نہ چھوڑے۔ لیکن پاکستان کے پاس ایک آپشن ہے BRI CPEC کے ذریعے چین کے ساتھ کلوز ہونے کا۔ اگر پاکستان چین کے ساتھ کلوز ہوتا ہے تو پھر باقی انٹرنیشنل کمیونٹی تو نہیں ختم کر سکتے، لیکن جو ایک بلاک بنا ہوا ہے کہ پاکستان اس سے پھر نکل آئے۔ بہرحال یہ ایک اہم دورہ ہے۔ سول ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہونی ضروری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی اور گورنمنٹ کی ایک پیج پہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ سارے ایک پیج پہ بھی ہیں اور انہوں نے مل کر مشاورت بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری بڑی خبر ہے انڈیا سے متعلق ہے۔ ناظرین، پاکستان نے سکھوں اور بھارتی ہندوؤں کو کبھی بھی پاکستان آنے سے نہیں روکا، کورونا کے دن ہوں یا پھر کوئی اور آفات آئی ہوئی ہو۔ جو بھی یاتری پاکستان آتے ہیں، زائرین پاکستان آتے ہیں، چاہے وہ سکھ ہوں یا پھر ہندو ہوں، ان کو ان کے مقدس مقامات تک جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہی نہیں، پاکستان نے بڑھ کر
جس کی پاکستان کو انٹرنیشنلی انٹرفیتھ کمیونٹی کے انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا. پاکستان نے کرتارپور راہداری بنائی تاکہ لوگ کرتارپور آئیں اور اپنی جو عبادت ہے سکھ وہ کر سکیں. ایسے میں پاکستان کو بھی یہی توقع تھی کہ انڈیا بھی انٹرفیتھ ہارمنی کا مظاہرہ کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. اجمیر شریف جہاں پر عرس ہوتا ہے سالانہ، جو کہ 14 فروری تک عرس جاری رہنا تھا، اس میں شرکت کے لیے ہر سال پاکستان سے 400 جو زائرین ہیں وہ جاتے ہیں. اس سال بھی وزارت مذہبی امور نے تمام انتظامات کیے، لیکن بھارتی ہائی کمشنر اور بھارتی وزارت خارجہ نے پاکستانیوں کو ویزے دینے سے انکار کر دیا. یہ اس وقت انکار کا بتایا گیا جب تمام انتظامات مکمل تھے. پورے پاکستان سے 400 زائرین جو ہیں وہ دور دراز کے علاقوں سے لاہور پہنچ چکے تھے حاجی کیمپ، اور اچانک ان کو یہ آگاہ کیا گیا کہ انڈیا نے ویزے دینے سے انکار کر دیا ہے ڈیو ٹو کووڈ-19. یہ بتایا گیا کہ بہانہ یہ اختیار کیا گیا کہ کورونا کی وجہ سے ہم آپ کو ویزے نہیں دے سکتے، لیکن پاکستانی حکومت نے اور پاکستانی وزارت مذہبی امور وزیر مذہبی امور پیر نور اللہ قادری نے اس بات کا سخت نوٹس لیا ہے. وزیر مذہبی امور پیر نور اللہ قادری نے کہا ہے کہ بھارت جو زیارت پروٹوکول ہے، ملکوں کے درمیان جو زیارت پروٹوکول ہے، اس کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے، اور اس معاملے کو اعلیٰ سطح پر اور بھارتی وزارت خارجہ کے سامنے اٹھایا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ ہمیشہ پاکستان نے سکھ اور ہندو یاتریوں کو اہمیت دی ہے، ان کو ویزے دیے ہیں، کبھی انکار نہیں کیا، لیکن پاکستان کے ساتھ یہ فیصلہ، بھارتی فیصلہ ناقابل فہم ہے. بھارت کی جو دشمنی ویسے ہی رہی ہے، وہاں پر تو مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی ہے، تو پاکستان سے مسلمان جو ادھر جائیں گے تو ان کے لیے ظاہر ہے مودی سرکار کہاں اس چیز کو برداشت کرے گی. ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ فہیم اختر حاضر ہوگا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.